السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے جاریاں اور اس کے قسط نمبر ہے 8، جس کو لکھا ہے سدرا شیخ نے۔ عاصم: نہیں ابو، مجھے امی سے بات کرنے دیجیے۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ ہوا کیا ہے؟ نوشین بیٹا تم بتاؤ کیا بات ہوئی ہے؟ ابو مجھے خود بھی نہیں پتا، یہ دونوں نہیں بتا رہے۔ عاصم بھائی اس وقت سے گئے، اب آئے ہیں۔ نگہت بیگم بھی خاموش تھی اور عاصم بھی، وہ دونوں ہی کترا رہے تھے سچائی بتانے سے۔ حماد، آپ اور نوشین کچھ دیر کے لیے مجھے اور عاصم کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ حماد صاحب انکار کرنا چاہتے تھے، وہ اس گھر کے سربراہ تھے، سرپرست تھے اور انہیں ہی کچھ علم نہیں تھا۔ وہ بھی جاننا چاہتے تھے، پر بیوی کی التجا کرتی نظروں نے انہیں اس کمرے سے باہر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنا ارادہ بدل دو عاصم، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ امی، کسی بدکردار کہا تم نے؟ اس 3 سالوں میں کہیں اس کی نظر تمہیں کسی نامحرم کی طرف اٹھی نظر آئی؟ کبھی دیکھا اسے کسی کو دیکھتے ہوئے؟ کبھی خاندان میں سنا تھا ہاشم بھائی کی بیٹیوں کی بدکرداری کا؟ عاصم، وہ گمراہ ہوئی تھی، اسے بدکردار کہہ کر اور تکلیف نہ دو۔ میرے بچے، ایک بار بیٹھ کر میری بات سن لو۔ آپ جانتی ہیں میں نے کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی، نہ اسکول کالج نہ ہی یونیورسٹی میں۔ یہاں کا ماحول جانتی ہیں نا آپ، میں مرد ہو کر کبھی بہکا نہیں امی۔ آفس میں بھی گرلز امپریس ہوتی تھیں، امپلائیز بھی تھیں، کبھی اونچی نظر سے نہیں دیکھا، کبھی فرینک ہو کر بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے ماموں کی بیٹی کو دل میں جگہ دی تو اللہ سے مانگا، کبھی ارشما پر کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آپ کو بھی تو اس دن بتائی تھی بات، اپنی پسند مرد ہو کر ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا تھا۔ امی مجھے ان سب کے بعد بھی کیا ملا؟ بیوی ملی بھی تو اپنا بھیگا ہوا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا۔ عاصم، ارشما کے ساتھ میری کیا غلطی ہے آپ بتا دیں؟ ہم مرد باہر سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنی عیش و عشرت دولت پر اتنا فخر نہیں ہوتا جتنی گھر کی عورتوں پر ہوتا ہے۔ وہ باکردار ہوتی ہیں تو مرد معاشرے میں سر اٹھا کر چلتا ہے۔ جب بیٹی، بہن، بیوی ایسی بدکرداری کر جائے تو پھر وہ کمزور عورت گھر کے خاندان کے مضبوط پتھر جیسے مردوں کو منہ کے بل گرا دیتی ہے۔ میرا قصور کیا تھا امی؟ میں کہاں غلط تھا؟ میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ قصور اس بیچاری کا بھی نہیں تھا۔ ہاں اس نے غلطی کی، گناہ کیا گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھ کر۔ عاصم، نہ سمجھے میں بچیاں بچے یہ غلطی کر جاتے ہیں، میں مانتی ہوں وہ غلط تھی، پر میرے بچے وہ کسی نامرد کی طرح محبت میں اندھی ہوئی تھی جو اتنا گھٹیا نکلا۔ اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ عاصم جو نام میں سر ہلا رہا تھا وہ ایک لفظ سننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ والدہ کی باتیں سن کر اس نے سر ہلانا بند کر دیا تھا، جیسے وہ آگے بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ اسے نشہ آور چیزیں پلا دی گئی تھیں۔ وہ بے غیرت جیل میں ہے، اسے تو سزا مل رہی ہے، پر ہماری اور ارشما کی سزا ابھی تک ختم ہی نہیں ہو۔ اسے ہر لمحے ہر پل میں نے گھٹتے سسکتے دیکھا ہے۔ عاصم، تم مرد ہو، شوہر ہو، تمہارا ہر غصہ جائز ہے۔ ایک بار اس سب کو اس کا ماضی سمجھ کر دیکھو۔ وہ لڑکی بے حیا نہیں ہے، اس سے ایک غلطی کے علاوہ کہیں خاندان سے اس کے کردار کا پتہ کر لو۔ ابھی معاف نہ کرو عاصم، پر اسے معاف کرنے کا ارادہ تو رکھو۔ بیٹے کو اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا لیا تھا۔ عاصم، اللہ پاک نے زنا کو معاف نہیں کیا، سب جانتے ہیں۔ وہ اللہ کی گناہ گار ہے، وہ اس کے بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ وہ اپنے ماضی کی معافی تم سے مانگ رہی ہے، جبکہ وہ تو سب کچھ بھگت کر تمہارے پاس آئی تھی نا۔ تمہارا ماضی ہوتا تو تمہاری بیوی نے تمہیں اف تک نہیں کرنی تھی، کیونکہ وہ ماضی تھا۔ ایک بار تم بھی بڑا دل کر کے دیکھو، اللہ کے لیے اپنی بیوی کو معاف کر دو، اسے ایک موقع کو تو دو۔ ان 3 سالوں کا سوچ کر ہی میں اسے معاف نہیں کر سکتا امی، اتنا آسان نہیں ہے۔ ایم سوری، آپ اسے پاکستان بھیج دیں، طلاق کے کاغذات۔ امی، ماموں، پاکستان سے فون آیا تھا۔ نوشین کا پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا جب اس نے دروازہ کھولا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ہاشم بھائی ٹھیک ہے نا؟ نگہت بیگم کی زبان بھی لڑکھڑائی تھی، جیسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ نوشین نے بھی نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ امی، ہاشم ماموں ہم میں نہیں رہے ہیں، افتخار ماموں کا فون آیا تھا۔ امی جلدی جانا ہوگا، جنازہ صبح 10 بجے لے جائیں گے وہ۔ نوشین بھی روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ماں وہیں بیٹھ گئی تھی۔ امی، عاصم نے جیسے ہی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا ان کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ مار دیا میرے بھائی، لوگوں کی باتوں نے ان کے تانوں پر تم تو اپنے خون تھے نا، وہ ماموں تھے تمہارے جن کو فون کر کے کیا کچھ نہیں کہا تم نے۔ عاصم، شرم نہیں آئی؟ کسی باپ کو ان کی بیٹی کے بارے میں ذلیل کرنا اگر تمہاری مردانگی ظاہر کرتا ہے تو تم مرد نہیں ہو میری نظر میں۔ عاصم تھپڑ سے اتنا شوق نہیں تھا جتنا اپنی والدہ کے الزامات سے تھا، جو سب سچ تھے۔ امی، عاصم بھائی، نوشین، اس کے فون کی وجہ سے وہ مر کے چلے گئے ہیں اور اپنے بھائی کو دیکھ نہیں سکو گی، بات نہیں کر سکو گی، اب میں مل نہیں سکوں گی ان سے۔ تم نے میرے بھائی کو ہی مار دیا، میرے اپنے بیٹے نے۔ امی، نوشین اسے لے جاؤ میرے کمرے سے، اسے لے جاؤ۔
ارشما کو اسے تیار کر اسے بتانا نہیں کچھ بھی اسے۔ امی بھابھی اپنے کمرے میں نہیں ہیں، ملازمہ نے بتایا وہ صبح سے ہی باہر چلے گئی تھی۔ وہ یا اللہ، بیڈ پر گر گئی تھیں وہ جب حماد صاحب آئے تھے۔ بیگم سنبھالو اپنے آپ کو۔ حماد ہاشم بھائی نہیں رہے، آپ جانتے ہیں نا انہوں نے کیسے پالا ہے ہمیں، ہم بہن بھائیوں کو ابو کے جانے کے بعد۔ حماد اس نے بھائی کی جان لے لی، وہ لوگ کرنا چاہتے تھے وہ میرے بیٹے نے کر دیا، ایک بدنامی کی ذلت کی رسوائی کی موت دے دی اس نے، اسے دور کر دیں میری نظروں سے۔ عاصم کو تھکے دیکھ کر کمرے سے باہر نکال دیا تھا، ان کے رونے کی آوازیں باہر کمرے تک جا رہی تھیں۔ عاصم بھائی بھابھی کو ڈھونڈیں کسی طرح سے، اب تو بہت گھنٹے ہو گئے ہیں، وہ بدکردار نہیں ہے، مجھے اکیلے ملنے جانے سے انہوں نے روکا تھا۔ پچھلے 3 سال امی ابو سے زیادہ تو شیر کی نظر مجھ پر بھابھی نے رکھی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا ماضی کیا تھا، کیا وجہ بنی، پر وہ آپ کی قدر میں اللہ کی رضا کی شامل ہوئی تھیں۔ اللہ کی نعمت کو نہ ٹھکرائیں۔ نوشین اپنی امی کے کمرے میں چلی گئی تھی اور عاصم واپس اپنے بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ پورے کمرے میں سے کوئی لیٹر کوئی نوٹ نہیں ملا اور آخری امید وہ فون تھا۔ جب اس نے رشما کے نمبر پر کال کی تو وہ نمبر بھی اسی کمرے میں بج رہا تھا۔ رشما، عاصم گھر سے باہر بھاگا تھا جلدی میں۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں افتخار، ہم بھلا کیوں وہاں نہیں جا سکتے؟ میرے بھائی کو مار کر اب جھوٹا رونے جا رہی ہو، مکار عورت۔ ابو آپ بکواس بند کرو، واپس جاؤ اپنے کمرے میں، کوئی رشتہ نہیں تم لوگوں کا۔ تم لوگ اتنے منافق ہو گئے ہو کہ میرے بھائی کے جنازے میں بیٹھ کر بھی وہاں لوگوں کے سامنے میرے بھائی کی عزت کا جنازہ نکالو گی، جیسے عاصم کے سامنے کیا۔ آنکھیں صاف کر کے وہ اپنی بیوی بچوں پر چلائے تھے۔ افتخار، تمہاری اس فطرت کو میں ہمیشہ معاف کرتا آیا بیگم، تم تو وبال جان بن گئی۔ میرے بھائی نے مجھے فون کر کے التجا کی تھی، بھائی نہیں بیٹا سمجھ کر مجھے سمجھایا تھا کہ عاصم اب ان کا بھانجا نہیں داماد بھی ہے، مگر تم لوگ، لعنت ہے، ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے، پر تم نگل گئی میرے بھائی کو، چلا گیا وہ، اس نے دیکھا ہی کیا تھا۔ ساری زندگی بہن بھائیوں کو پالتا رہا، وہ ہماری پرورش کی، ہمیں پڑھایا لکھایا، پھر شادیاں کی اور پھر اولاد کی ذمہ داریاں پوری کرتا رہا۔ یا اللہ، سب اولاد کا سکھ دکھانا تھا، تب اس ظالم کو مار دیا لوگوں نے۔ گھر کے صحن میں اب افتخار صاحب بھی رونے کی آوازیں ان کی گونج رہی تھی اور وہ چیخ رہے تھے۔ ہاشم بھائی، میں آپ کا دیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکی، میرا بیٹا ہی قاتل نکلا آپ کا۔ وہ مرگ والے گھر میں داخل ہوئی اور نگت بیگم یہی سرگوشی کر رہی تھیں۔ عاصم سر جھکائے ماں کو سہارا دیے اندر لے گیا تھا جہاں آپ پکار تھی۔ جانے والے کے لیے سبھی رو رہے تھے۔ ابو ایک بار اٹھ جائیں پلیز۔ ہاشم، نگت آئی ہے، اٹھ کر ملیں گے نہیں بہن کو؟ نگت بیگم بھائی کی چارپائی کو پکڑے رو رہی تھی جب وہ نام کی سرگوشیاں چیں مگوئیاں ہونے شروع ہو گئی تھیں۔ ارشما نہیں آئی؟ ہاشم صاحب کی بیٹی کے سسرال والے آگے، بیٹی کیوں نہیں آئی؟ اس کا مطلب ہے لوگ صحیح کہہ رہے تھے، ضرور منہ کالا کروا کر گئی ہے۔ سوہا جیسے ہی داخل ہوئی تھی اپنے والدین کے ساتھ، وہ چاروں دوست ایک دوسرے کو کتنے سال بعد دیکھ کر خوش ہوئی تھیں اور حیران تھیں۔ اندلین، زارا، ارشما کہاں ہے؟ سوہا زارا کے گلے لگتے ہوئے سوال ڈھونڈتی رہی اور اس کی نظریں ڈھونڈ رہی تھیں۔ سوہا، یہ بچی؟ زارا نے سوال کیا تھا۔ میری بیٹی۔ واٹ؟ سیریسلی؟ کیا ایج ہے؟ بہت سے سوال پوچھے گئے تھے پر سوہا نے جواب ٹال دیا۔ میں ابھی آئی، ارشما کی فیملی سے مل کر 1 منٹ۔ سوہا نے پاس جا کر اس بچی کو گود سے نیچے اتارا تھا جو کھیلتے ہوئے سیدھا ان بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان چلی گئی تھی، وہاں اس چرپائی کے پاس۔ عاصم، یہاں کوئی خبر نہیں ملی، بھابھی کی پولیس بھی ڈھونڈ رہی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، تم پاکستان سے آؤ پھر دیکھتے ہیں، نیوز میں دیں گے، کچھ پرائیویٹ کمپنیز کو بھی کہہ دیا ہے، انشاءاللہ جلدی پتہ چل جائے گا۔ عاصم نے فون بند کر دیا تھا۔ ماموں کے جنازے کو کچھ سیکنڈ بھی دیکھ نہیں پایا تھے، کس قدر تکلیف میں تھا وہ، اوپر سے اس کی بیوی جو اس کی ذمہ داری تھی، اس کی خیر خبر بھی نہیں مل رہی تھی اور کچھ دیر میں جنازہ بھی لے جانے والے تھے۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ یا اللہ، وہ میری عزت تھی، میری ذمہ داری، میں کیسے اپنے غصے میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اسے بولنے کا ایک موقع نہ دیا۔ ماموں کی موت کا ذمہ دار میں ہوں، ارشما مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ، میرے غصے نے مجھ سے کیا کروا دیا۔ اس کی آنکھیں بھی سوج چکی تھیں، وہ بھی بہت بری طرح سے بے چین ہو گیا تھا ان سب کے چہروں میں اپنی بیوی کا چہرہ نہ دیکھ کر۔ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا وہ بار بار، مگر کوئی دعا اس کی سکون نہیں بخش رہی تھی۔ جنازے کا وقت ہو گیا ہے، چلو عاصم بیٹا، یہ بچہ کس کا ہے؟ یہی ہے کب سے؟ جنازہ اٹھاتے وقت افراتفری مچ گئی تھی، انہی بیٹیوں کی آوازیں اور زیادہ ہو گئی تھیں، کوئی بھی تیار نہیں تھا اس شخص کا وجود چھوڑنے کو جو سب کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ عاصم، اس بچے کو پکڑ لو، افتخار صاحب آ جائیں، بلا لیں سب کو۔ عاصم نے اس بچے کو اپنی طرف کھینچنے کی بہت کوشش کی تھی جو چھوڑ نہیں رہا تھا ہاشم صاحب کی چارپائی کو۔ عاصم نے اس بچی کو اپنی گود میں لے لیا جو رونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے، میں اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ سوہا نے پارسوں کو جلدی سے پکڑ لیا تھا اور واپس اسی کارنر پر چلی گئی تھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟
بیٹا تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. میرا بچہ. رشما کا ہاتھ اس کے پیٹ کی طرف گیا تھا. بچہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی چیک اپ کر کے گئے ہیں, بس ہلکی چوٹ آئی ہے. اوہ بیٹا تمہارے گھر کا نمبر ایڈریس تو میں فون کر کے اطلاع دے دوں. رشما نے اب نظر اٹھا کر پاس بیٹھی ضعیف عورت کو دیکھا تھا جس نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا. میرا کوئی گھر نہیں ہے, نہ میں کوئی ہے جو کوئی میرا انتظار کرے, نہ میں کسی کی ہوں, بس یہ میرا ہے. اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں یہ کہہ کر. بہت دیر لگی سمجھنے میں, بہت مشکل سے سمجھ آئی مجھے. میں بالکل اکیلی ہوں اس دنیا میں, میرے گناہوں نے مجھے تنہا کر دیا. وہ خود سے باتیں کر رہی تھی, بڑبڑا رہی تھی. تم چاہو تو یہاں ایک اور فینج ہے, وہاں رہ سکتی ہو جب تک کوئی رہنے کا اچھا انتظام نہیں ہو جاتا. میں بھی وہاں کی کیئر ٹیکر ہوں, تم میرے ساتھ چل سکتی ہو بیٹا. کچھ ماہ بعد. عاصم میں بھی ایک ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں, جلدی جاؤ, وہاں بھی اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ رہا ہوں اس کلب میں. میں ایک ضروری میٹنگ میں ہوں. عابد وہ کون سا کلب, میں کیوں وہاں جاؤں گا؟ عاصم وہاں ہر سال بہت بڑی نیلامی ہوتی ہے انسانوں کی. تو مجھے کیا بتا رہے ہو, پولیس والے ہو تم؟ رکو. عاصم رشما بھابی بھی وہیں ہے, یہ خبر ملی ہے, پچھلے کچھ ماہ سے اسی کلب میں. وہ ڈانس؟ عابد, عاصم نے غصے سے کہا تھا. ابھی ایڈریس بھیج رہا ہوں, تم جاؤ وہاں. عاصم میں بھی پہنچ رہا ہوں. عاصم پہلے ہی آفس سے باہر تھا اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا. یا اللہ, میں اسے کہاں ڈھونڈتا رہا. وہ ٹھیک ہو, بس اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط ہو گئی تھی. 10 1 آور پول ڈانس ہونا تھا. وانٹ ہر. وہ جیسے ہی داخل ہوا تھا اسٹیج پر کھڑی نشے میں دھت اس لڑکی پر اس کی نظر پڑی جو ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی, جسے کپڑے بھی ایسے پہنائے ہوئے تھے جو ڈیسنٹ نہیں تھے. عاصم ان 10 آدمیوں کو پیچھے دھکا دے کر وہاں پہنچا تھا. رشما, ہے مین, ہاؤ آر یو؟ رشما کو آدمی پھر سے پکڑنے لگا تھا جب عاصم نے اسے زوردار مکہ مارا تھا. اسے گارڈز عاصم کو رشما سے کھینچ کر پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہے تھے جب وہاں پولیس آ گئی تھی. عابد, شی از پریگننٹ. آپ نے جیسے ہی کہا تو عاصم کی نظر رشما کی حالت پر گئی تھی. ہمیں اسپتال لے جانا ہوگا, یہ لوگ نشہ دے رہے تھے. عابد یہ سب باتیں کر رہا تھا اور عاصم اور رشما کو اٹھائے وہاں سے باہر لے گیا تھا. جب گھر کے مرد عورتوں کی نہ قدری کرنے, انہیں ذلیل و رسوا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو دنیا یہی حال کرتی ہے گھر کی عورتوں کا. عابد نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا تھا اور اپنی بات مکمل کر کے بیک سیٹ پر وہ رشما کو اپنے گلے سے لگائے ایک الگ دنیا میں کھو گیا تھا. سپنے سے لگائی ہوئی لڑکی اس کی بیوی لگ ہی نہیں رہی تھی. وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی, پورا چہرہ میک اپ سے بھرا ہوا تھا. وہ لمبے گھنے بال اب کٹے ہوئے تھے جو کندھے تک بھی نہیں پہنچ رہے تھے. عاصم, ایک بار رشما کو ہو جائے میں پھر اپنی بیوی کو ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کروں گا, اپنے بچے کو بھی نہیں. میں نے ماضی کی غلطی کے پیچھے ہم دونوں کے مستقبل کو داغدار کر دیا ہے. میں تو سب سے بڑا گناہگار ثابت ہوا ہوں. رشما, تم سن رہی ہو کیا؟ اٹھو نا. ناول کا نام ہے یاریاں اور اس کو لکھا ہے سدرا شیخ نے, جس کی قسط نمبر ہے 9. عاصم, یہ رشما ہے؟ ہماری رشما اس حالت میں؟ یا اللہ, جلدی میرے کمرے میں لے جاؤ. عاصم کو ان مہینوں میں پہلی بار نگت بیگم نے بلایا تھا اس کا نام لے کر. امی, میں اپنے بیڈ روم میں لے کر کیوں نہیں جا سکتا؟ وہاں تمہاری بیوی موجود ہے, بھول گئے ہو تم؟ پچھلے ماہ تم نے شادی کر لی تھی جو تمہاری نظر میں پاک صاف تھی. اب تمہارے نکاح میں رہنے کا فیصلہ میں نہیں رشما کرے گی. اس کمرے میں لے جاؤ میرے, انہوں نے سختی سے کہا تھا. رشما کی حالت دیکھ کر انہیں اور زیادہ غصہ آیا تھا اپنے بیٹے پر, مگر وہ خاموش ہو گئی اور اپنے کمرے کا راستہ دکھایا اپنے بیٹے کو. امی میری بات. جاؤ عاصم اپنے کمرے میں, تمہاری بیوی انتظار کر رہی ہوگی. نوشین کو بھیج دینا اور اسے کہنا اپنا کوئی ڈریس بھی لے آئے. ڈاکٹر کو میں فون کر چکی ہوں. رشما کو عاصم نے جیسے ہی لٹایا تھا, نگت بیگم نے اسے پیچھے کر دیا تھا اور خود رشما کے پاس بیٹھ گئی تھیں. کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری میری بچی؟ اگر آج میرا بھائی زندہ ہوتا تو تم اس حال میں دیکھ کر پھر سے مر جاتا. رشما, ایک وقت تھا جب مجھے بھی تم پر غصہ آتا تھا, اب سوائے ترس اور ہمدردی کے کچھ نہیں آتا. تمہیں بڑی سزا ملی ہے زندگی میں. عاصم باہر چلا گیا تھا اور کچھ برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی اس میں. امی, رشما بھابی کی یہ حالت کیسی ہوئی؟ کہاں تھیں؟ اس حال میں تھی. اتنے زخموں کے نشانات. نوشین, ابھی کوئی بات نہیں, میں رشما کو کپڑے پہنا دوں. ڈاکٹر صاحبہ جیسے ہی اندر آئیں تو انہیں سیدھا میرے کمرے میں لے آنا. جی ٹھیک ہے, میں باہر انتظار کرتی ہوں. نوشین فکر مند ہو کر باہر چلی گئی تھی. نوشین, اب رشما کیسی ہے؟ اسے ہوش آیا؟ عاصم نے بہن کو روم سے باہر آتے ہی دیکھتے ہی سوال کیا تھا. عاصم, آپ اتنی جلدی آفس سے آ گئے اور کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ملازمہ بتا رہی تھی آپ کسی کو لائے ہیں. عاصم کی وائف کے سوال کا جواب نوشین دینے لگی تھی جب عاصم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا. وہ میری کزن ہے. ڈسکسٹنگ عاصم بھائی, نوشین آہستہ آواز میں کہہ کر چلی گئی تھی. کہاں ہے, میں بھی ملوں؟ نہیں, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اریج, تم روم میں جاؤ, میں بھی آتا ہوں.
وہ نظریں چرا گیا تھا اور اس کے اس طرح کے رویے پر اریج بھی پریشان سی ہوئی تھی، مگر درگزر کر کے روم میں چلی گئی تھی۔ جلد بازی میں نے کر دیا، پہلے ماموں کو فون اور پھر شادی۔ روم کے ساتھ دیوار پر وہ سر رکھ کر کھڑا تھا۔ جو فیصلے اسے صحیح لگ رہے تھے اب اس کے دل نے پچھتانا شروع کر دیا تھا۔ دیکھو نگت، میں کچھ برا نہیں کہنا چاہتی، مگر مجھے سچ بتاؤ کہ عاصم ہاتھ اٹھاتا ہے ارشما پر؟ یا اللہ، نہیں، سنبل میرے بیٹے نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ امی 1 منٹ۔ عاصم بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ پہلی نظر اس کی اپنی بیوی پر پڑی تھی جو ابھی بھی نڈھال تھی اور سو رہی تھی۔ آنٹی، یہ وہ کیس رپورٹ ہے ارشما کے غائب ہونے سے لے کر اس کے واپس مل جانے کی۔ ارشما کی اس حالت کی ذمہ دار کچھ خواتین ہیں اور یہ 2 مرد جنہوں نے بھلا پسلا کر جھوٹ بول کر اسے آگے پیچھے دیا تھا۔ وہ سب کہہ کر اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا گیا تھا۔ نظریں ابھی بھی ارشما پر تھیں۔ اوہ، آئی ایم سو سوری، مجھے نہیں معلوم تھا۔ ویل نگت، ارشما کے جسم پر بہت زخموں کے نشان ہیں اور اسے نشہ آور چیزیں پلائی جاتی رہی ہیں۔ میں حیران ہوں، یہ ایک معجزہ ہے کہ بچے کو ارشما کا کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ ہو سکتا ہے ارشما جب آگے تو ٹراما میں رہے گی، ایسے پیشنٹ کا یہی ری ایکشن ہوتا ہے، مگر آپ لوگ مکمل کیئر اور محبت سے اسے واپس ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور یہ میڈیسن 24 گھنٹے کسی نہ کسی کا ارشما کے پاس ہونا لازمی ہے۔ انہوں نے اور بھی احتیاطی تدابیر بتائی تھیں اور چلی گئی تھیں وہاں سے۔ امی، میں یہ دوائی کوئی ضرورت نہیں ہے احسان کرنے کی۔ کیا کہا؟ اپنی بیوی کو؟ یہ کزن ہے تمہاری؟ اب یہ کزن ہی بن کر رہے گی۔ جاؤ اپنے کمرے میں، تمہارے ابو آ جائیں تو وہ لا دیں گے، اور بہت ملازم ہیں، تمہاری ضرورت نہیں۔ وہ اٹھی اور کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ امی میری بات تو سن لیں۔ کون سی بات سنوں اور کیوں؟ جب تم نکاح کرنے جا رہے تھے تب میں بھی تمہیں کچھ کہنا چاہتی تھی، تب تم نے سنا تھا؟ تب تم نے اپنی مرضیاں کی، اپنے فیصلے کیے، اب ان پر قائم رہو۔ میری بیٹی، میری بھتیجی کی ذمہ داری اب سے میری ہے۔ تم نے دوسری شادی کرنی تھی، تم نے کر لی۔ ایک پاک صاف پاکیزہ بیوی چاہیے تھی تمہیں، تم لے آئے۔ اب جاؤ یہاں سے، ارشما کے پاس میں ہوں نا۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں اتنا مگن تھے کہ انہیں نظر ہی نہیں آیا کہ ارشما نے کب آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی نظریں دیکھ رہی تھیں، اس کے کان سن رہے تھے، مگر جسم میں جان نہیں تھی۔ امی، یہ معاملہ میرا اور میری بیوی کا ہے، آپ درمیان میں مت آئیں۔ عاصم کی آواز پہلی بار اونچی ہوئی تھی والدہ کے سامنے۔ کون سی والی بیوی اور کون سا معاملہ؟ کون سی بیوی؟ تم نے جو کرنا تھا کر دیا۔ ہاشم بھائی کی جان تو تمہاری باتوں نے لے لی، اب اس رشتے کا فیصلہ ارشما کرے گی کہ وہ تمہارے نکاح میں رہنا بھی چاہتی ہے یا نہیں۔ ویسے بھی اپنی بیوی کے سامنے تم اسے اپنی کزن تسلیم کر ہی رکھے ہو، تو اب وہی رہنے دو۔ امی، خدا کے لیے معاملے کو اور پیچیدہ مت کریں۔ عاصم نے ارشما کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی جب نگت بیگم اس کا بازو پکڑ کر دروازے تک لے گئی تھی اسے۔ نگت بیگم، اسے کہیں جائے یہاں سے، ابھی کہیں۔ نگت بیگم کی آواز بھاری ہو گئی تھی جب انہوں نے اپنے شوہر کو دروازے پر دیکھا تھا۔ ابو، امی سے کہیں مجھے ایک بار بات کرنے دیں ارشما سے۔ کیا؟ ارشما آ گئی؟ کہاں ہے؟ آپ اسے کہیں جائے یہاں سے۔ وہ جیسے چلائی تھی اور عاصم مایوس سر جھکائے وہاں سے چلا گیا تھا۔ 1 ہفتے بعد اس گیسٹ روم میں تنہائی میں رات کے پہر وہ سجدے، مجھے اس درندے نے ایک بار پھر دھوکہ دیا، مگر یہ معاشرہ، یہ لوگ میرے اپنے، مجھے ہر پل ایک نئی موت دے رہے ہیں۔ اللہ، میں بھی تو خودکشی کے حق میں نہیں تھی، پر اب میں تھک گئی ہوں۔ اللہ، میں تیری مجرم ہوں، دنیا کی نہیں، بس دنیا کے آگے، اپنوں کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیاں مانگتے مانگتے تھک گئی ہوں۔ اللہ، میں بندوں کے آگے سر جھکاتے جھکاتے اب تھک گئی ہوں، بس ہو گئی ہے میری، مجھے اپنی پناہ میں لے لے میرے رب، بس اب میں لوگوں کی ستائی ہوئی ہوں۔ کاش مجھے اس وقت اتنی سمجھ ہوتی، کوئی سمجھانے والا ہوتا، مجھے کوئی زبردستی روک لیتا دہلیز کے باہر قدم رکھنے سے۔ اللہ پاک، سب چلا گیا، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، میری کل کائنات چلی گئی۔ ایک لمحے کو میرے قدم رک جاتے اس دن تو آج میں خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی۔ میرے ابو کی دعائیں، ان کا سایہ سر پر سلامت ہوتا۔ میری شادی شدہ زندگی، عاصم، ہمارا بچہ، آنسوں کے قطار جانماز کو بھگو چکی تھی۔ گہرا سانس بھرا تھا، گلا اس قدر خشک ہو گیا تھا اس کا۔ کھڑکی سے چاند کی آتی روشنی اسے سکون دینے کی بجائے اور بے چین کر رہی تھی۔ فجر کی اذان تک وہ ایسے ہی سجدے میں گری رہی تھی اپنے رب کے آگے۔ وہ رب جو اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ رب جو اپنے بندوں کو بدترین گناہوں کو بھی جانتا ہے مگر پردے میں رکھتا ہے، وہ رب جو انسان کو محبت کرتا ہے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے کچھ۔ سر کو کور کیے وہ نظریں جھکائے لیونگ روم میں آئی تھی جہاں سب موجود تھے۔ عاصم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا، پر ارشما نے اپنی ساس سسر کو مخاطب کیا تھا۔ ارشما بیٹا آؤ، میری بچی بیٹھو، شکر ہے آپ بھی اپنے کمرے سے باہر نکلی ہیں۔ ارشما، اریج نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ارشما
कैसी तबीयत है आपकी? नौशीन बात करते करते रुकी और एक नज़र अपने भाई की जानिब देखा था। वो दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे वापस पाकिस्तान जाना है, बहुत दिन हो गए अब तो। क्या? सभी उठ गए थे सिवाय अरीज के। आसिम 2 कदम बढ़ाकर उसकी तरफ आया था, वो जल्दी से पीछे हो गई थी। रिश्मा? मगर आसिम को मुकम्मल इग्नोर करके रिश्मा फुप्पो की जानिब हुई जो अभी भी खामोश थी। फुप्पो, आपने कहा था मेरे हर फैसले को आप तस्लीम करेंगी। मैंने फैसला ले लिया है, आप पेपर्स बनवा लीजिए, मैं डिलीवरी के बाद साइन कर दूंगी। मेरा टिकट करवा दें आज रात या कल सुबह की प्लीज़। वो हल्की आवाज़ में कहकर शॉक्ड छोड़ गई थी इन तीनों को। कौन से पेपर्स आंटी? उष्मा तो यहाँ स्टडी के लिए आई थी ना? आसिम बता रहे थे। अब वापस क्यों जा रही? मुझे बात करनी है इससे, आसिम गुस्से से कहकर उष्मा के कमरे में चला गया था। ये क्या बकवास करके आई हो? कहीं नहीं जा रही तुम? आसिम ने वो सूटकेस उठाकर बेड से नीचे फेंक दिया था तो रिश्मा साइड टेबल से अपनी चीज़ें कलेक्ट करना शुरू हो गई थी। रिश्मा, मैं कुछ कह रहा हूँ तुम्हें, तुम कहीं नहीं जा रही? इस हालत में तो कहीं नहीं। अब की बार आसिम ने उसे कंधे से पकड़ा और अपनी तरफ किया था। मैंने फुप्पो को बता दिया है, मैं पाकिस्तान वापस जा रही हूँ, आप मुझे रोकने का कोई हक नहीं रखते। इसने एक बार भी आसिम को निगाहें उठाकर नहीं देखा था। बीवी हो तुम मेरी तरफ देखो रिश्मा। पर वो खुद को आसिम की गिरफ्त से छुड़ा चुकी थी। आपकी बीवी बाहर है, इस कमरे में आपकी कज़न है। आसिम, उस दिन आपने तलाक का कहा था, पाँव तले ज़मीन कांप गई थी मेरी, लरसती रूह और मरते वजूद के साथ। मैं आपके कदमों पर थी क्योंकि वो अल्फाज एक शौहर के थे। आपको खुशी होनी चाहिए, इस अनवांटेड बच्चे और बद किरदार बीवी से आपकी जान छूट रही है। ऐसे मैंने अपने सब डर, सब खौफ मार दिए हैं। मैं बागी नहीं, निडर हो गई हूँ। अरिश्मा आहिस्ता से झुकी थी और अपना सूटकेस फिर से उठाया था। आसिम शॉक्ड था, साकिन हो गया था इसका वजूद। वो जितना मर्द उस दिन बना हुआ था, ज़मीनी खुदा आज उसे लब खोलते हुए भी डर लग रहा था। आज उसने अपनी बीवी की आंखों में सच में कोई खौफ, कोई डर नहीं देखा था, सिर्फ खालीपन था आंखों में। रिश्मा, सद उम्मीदें थी आपसे आसिम। अच्छा होता कि आप मर्द नहीं मेरे शौहर बनते और मेरे वालिद को फ़ोन ना करते, मुझे और जलील कर लेते, सब कर लेते। जब बीवी में बुराई नजर आए रोक लेते हैं उसे मेके को रोने से पहले। अपनी आंखें साफ करके वो आसिम के सामने खड़ी हुई थी और आसिम का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखा था। मैं इस बच्चे को किसी यतीम खाने में नहीं फेंकूंगी, ना ही मैं किसी को गोद दूंगी और ना ही अबॉर्शन करवाऊंगी। मैं इसे वो ज़िंदगी दूंगी जो इसका हक है। मैं इसको आपका नहीं बताऊंगी क्योंकि आप इसे अपनाने से पहले इसे मारने का हुक्म दे चुके थे। अब इसने आसिम की आंखों में आंखें डालकर बात करना शुरू की थी। चेहरा भर गया था आंसुओं से। आसिम, इन 3 सालों में आपने मुझे दुनिया जहान की मोहब्बत दी। मुझे पता होता कि शादी के बाद की मोहब्बत ऐसी होती है तो शादी से पहले किसी नामहरम का तस्वुर भी न लाती। आपने शादी के इन 3 सालों में जो इज़्ज़त मुझे दी शायद ही मुझे कोई और दे पाता। सब छिन जाने के बाद अल्लाह ने आपका साथ दिया। आसिम, काश अल्लाह आपके सीने में दिल भी नरम होता, जो मर्द की तरह नहीं एक शौहर की तरह बीवी को माफ़ कर देता। मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 मजबूत मर्दों को रुला दिया, बाप, भाई, शौहर। मैं गुनाहगार हूँ मगर गिले मुझे भी हैं। इन तीनों मर्दों ने मुझे संभाला नहीं, मुझे सहारा नहीं दिया। इन तीनों ने छोड़ दिया मुझे मेरे हाल पर। मैं भी बेटी, बहन और बीवी थी। गिले मुझे भी हैं पर ज़िंदगी में नहीं, रोज़े हशर में बात करेंगे।